بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 4 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ آپ حضرات آیت ملاحظہ فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون۔ اب اس کا ہم لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ الیہ مطلب کی طرف، ہی مطلب اللہ کی طرف، مرجع مطلب لوٹنا، کم مطلب تم سب کا لوٹنا، تمہارا لوٹنا، جمیع سب کا سب کا لوٹنا۔ وعد اللہ حقا، وعدہ اللہ کا وعدہ، حقا سچ ہے، انہو بے شک وہ اللہ، یبدأ پہلی بار پیدا کرتا ہے، ابتدا کرتا ہے، خلقہ پیدائش تخلیق، ثم پھر یعیدہ دوبارہ پیدا کرے گا، لوٹائے گا، یعیدہ لیجزی، یجزی سے پہلے جو لام ہے اس کا مطلب بنتا ہے تاکہ، یجزی جزا دے، الذین آمنوا ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لے آئے، وعملوا اور اعمال کیے، الصالحات نیک اعمال، بالقسط انصاف کے ساتھ، والذین اور جن لوگوں نے، کفروا کفر کیا، لہم ان کے لیے، لام مطلب کے لیے، ہم مطلب ان، شراب پینا ہے، من حمیم کھولتے ہوئے پانی سے، وعذاب دردناک عذاب ہے، علیم مطلب دردناک، بما کیونکہ یا اس لیے، کانو یکفرون وہ کفر کرتے تھے۔ جی ناظرین، ابھی ہم ان آیات کی مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں اس آیت میں الیہ مرجعکم جمیعا، عقیدہ آخرت کا بیان ہے۔ کافر اس کا بھی انکار کرتے تھے کہ مرنے کے بعد ہم گل سڑ جائیں گے، دوبارہ نہیں اٹھیں گے۔ اللہ عقیدہ آخرت کو بیان فرما رہے ہیں۔ الیہ مرجعکم، اللہ کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، جمیعا سب کو لوٹنا ہے، کوئی ایک بھی نہیں بچے گا۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ کون سا وعدہ؟ یہی وعدہ جو اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے پاس جانا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہ وعدہ سچ ہے۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، یہ کافروں کے اس اعتراض کا جواب ہے کہ جب ہم گل سڑ جائیں گے، قبر میں مٹی ہو جائیں گے، اللہ ہمیں دوبارہ کیسے بنائے گا؟ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تو دوسری مرتبہ پیدا کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ مشکل چیز اس وقت ہوتی ہے جب اس کا بنیادی ڈھانچہ نہ ہو، اس کا فریم نہ ہو۔ پہلی مرتبہ کسی چیز کو پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، دوسری مرتبہ پیدا کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرما رہے جب اس نے پہلی مرتبہ، جب تمہارا ڈھانچہ بھی نہیں تھا، تمہیں پیدا فرمایا، تمہارا نام و نشان نہیں تھا، بے ذرہ تھے تمہیں پیدا کیا، تو دوسری مرتبہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، پھر اللہ کے پاس دوبارہ اللہ پیدا کرے گا۔ دوبارہ پیدا کیوں کرے گا؟ اس پیدا کرنے کی حکمت آگے بیان فرمائی۔ لیجزی الذین، تاکہ اللہ تعالیٰ جزا دے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، وعملوا الصالحات نیک اعمال کیے، آگے فرمایا بالقسط انصاف کے ساتھ۔ ایمان والوں کو بدلہ دینے میں کسی طرح کی کمی نہیں کی جائے گی، بلکہ حساب سے زیادہ دیا جائے گا، اپنے فضل سے نوازا جائے گا۔ اور اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے، بعض لوگوں کی عبادتیں زیادہ ہوں گی، انہوں نے اپنی زندگی عبادتوں میں کھپا دی، اور بعض نے برائے نام عبادت کی، تو اجر سب کو ملے گا، لیکن جس کی عبادت زیادہ، جس کے اعمال زیادہ، اس کو انصاف کے ساتھ بدلہ ملے گا۔ آگے فرمایا والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، میرا انکار کیا، میری بات نہیں مانی، لہم شراب من حمیم، ان کا بدلہ یہ ہوگا انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ یہ تو صرف ایک عذاب کا ذکر ہے، جب ہم آگے دوسری آیات پڑھیں گے ان آیات میں بہت سارے عذابوں کا ذکر ہے۔ والذین کفروا لہم شراب من حمیم، کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ اور ایک عذاب یہ ہوگا، آگے عذاب کو علیحدہ ذکر فرمایا، وعذاب علیم، اس کے علاوہ دردناک عذاب بھی ہوگا، یعنی کھولتا ہوا پانی ایک اور تکلیف دہ چیز ہوگی، وعذاب علیم، دردناک عذاب اور ہوگا۔ بما کانوا یکفرون، یہ کیوں دیا جائے گا؟ یہ ظلم نہیں ہے ان پر، بما کانوا، بلکہ انہوں نے اپنے مالک کی مانی نہیں، انہوں نے اپنے مالک کا انکار کیا، اپنے مالک کا کفر کیا، اسی وجہ سے انہیں عذاب دیا جائے گا، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ تھی آج کی مختصر ترجمہ اور تفسیر۔
اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔